اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین خصوصاً الحاضرین بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام۔ 20 نمبر درس ہے یہ ہمارا سیرت کے حوالے سے، سیرت سید الساجدین کے حوالے سے سابقہ درس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سن 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آیا اور یوم عاشور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد امام زین العابدین کو یہ منصب امامت منتقل ہوا۔ بہت سخت مرحلہ تھا۔ پہلا حکم جو جاری کیا سید الساجدین نے، جب خیمے جل رہے تھے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا تھا، یبن رسول اللہ، اے امام وقت، حکم کیجئے کہ آیا کیا خیموں کے اندر ہی ہم جل جائیں یا خیموں سے فرار اختیار کریں۔ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ سید الساجدین انتہائی علالت کی حالت میں تھے اور یہ منشأ الہی کے مطابق تاکہ نسل امامت برقرار رہے، منقطع نہ ہو، اسی لیے سید الساجدین بیماری کی حالت میں کربلا میں موجود تھے اور حتیٰ کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بھی ایک خدا کی مشیت تھی تاکہ امام کی حفاظت ہو سکے۔ اس طریقے سے یہاں تک کہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب دشمن خیمے میں داخل ہوا ہے تو دشمن نے چاہا کہ جو ہے تلوار سے سید الساجدین کو شہید کرنے کا ارادہ جب کیا ہے تو کسی نے کہا اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ خود مرنے والا ہے، اس کی خود ہی جان نکلنے والی ہے، تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالت تھی سید الساجدین کی۔ اسی حالت میں منصب امامت امام کو منتقل ہوا اور پہلا جو حکم صادر فرمایا امامت کے عنوان پہ، امامت کے عنوان کے ساتھ، وہ یہی حکم تھا کہ جتنے بھی بچے ہیں، ایتام ہیں، ان سب کو خیموں سے آپ نکال لیجئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے یہی فرمایا اور ان کو خیموں میں رہنا یا خیموں میں رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے، ان کو جلنے سے محفوظ رکھنا ہے، لہٰذا میدان کربلا میں ان کو منتشر کر دو۔ یہ امام کا حکم تھا۔ یہاں سے امامت کا آغاز ہوا۔ بڑا سخت مرحلہ تھا سید الساجدین کے لیے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا ساتھ ساتھ تھیں، اگرچہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ یہ بیماری سبب بنی کہ سید الساجدین کی جان بچ گئی، لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی محافظہ امامت تھیں کربلا میں اور کربلا کے بعد۔ اندازہ لگائیں جب یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ اور اولاد علی کا یہ قافلہ جب کوفہ پہنچتا ہے تو وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا تھا سید الساجدین سے کہ من انت وماذا اسمک، آپ کون ہو اور کیا نام ہے؟ تو سید الساجدین نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیا علی کو کربلا میں اللہ نے قتل نہیں کیا؟ کیونکہ علی اکبر شہید ہو گئے تھے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا۔ تو امام زین العابدین نے انتہائی جرأت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ نہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے وہ میرے بھائی تھے اور اس کو لوگوں نے قتل کیا ہے، اللہ نے قتل نہیں کیا ہے۔ تو جب یہ کہا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیا ابھی تک جرأت ہے تمہارے اندر کہ جو اس طریقے سے بات کریں اور جو ہے مجھے جواب دیں؟ تو سید الساجدین نے جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ تو اس وقت جو ہے قبض کرتا ہے جب روحوں کو قبض کرتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، مگر کربلا میں لوگوں نے ظلم و جور کے ساتھ میرے بابا کو اور میرے بھائی کو شہید کیا ہے۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکی دی ہے، قتل کی دھمکی دی ہے، یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہے کہ جب تک میں زینب زندہ ہوں
ممکن نہیں کہ سید الساجدین قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اور یہاں تک کہ سید الساجدین کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور حفاظت کرتی ہے۔ لہٰذا بعض علماء کہتے ہیں کہ سید الساجدین کی بیماری کافی نہیں تھی اگر زینب نہ ہوتی۔ زینب سلام اللہ علیہا کا بڑا کردار ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ زینب سلام اللہ علیہا ایک محافظ کی صورت میں سید الساجدین کی حفاظت کر رہی تھی، اور شام تک اور شام سے دوبارہ کربلا، کربلا سے مدینہ تک سید الساجدین کی حفاظت کی ہے زینب سلام اللہ علیہا نے، اور خصوصاً کوفے میں جب قتل کی دھمکی دی ہے عبید اللہ ابن زیاد نے، تو وہاں پر زینب آگے بڑھ کے سید الساجدین کی حفاظت فرمائی، اور سید الساجدین نے جواب میں یہی کہا، اتحددنی بالقتل یا ابن زیاد، اے عبید اللہ ابن زیاد، کیا تو دھمکی دیتا ہے قتل کی؟ اما علمتا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان القتل لنا عادہ وکرامتنا من اللہ الشہادہ، قتل ہونا یہ ہماری عادت ہے، راہ خدا میں قتل ہونا ہماری عادت ہے، اور ہماری کرامت اور شرافت یہی ہے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں مقام شہادت ہمیں نصیب ہوتا ہے، لہٰذا نہ میں شہادت سے ڈرتا ہوں نہ راہ خدا میں قتل ہونے سے ڈرتا ہوں۔ یہ پیغام دیا۔ سید الساجدین کوفے سے شام اور پھر شام سے کربلا جب رہائی ملی ہے سید الساجدین کو، تو قافلے کو لے کر اولاد علی اور اولاد حسین کو لے کر کربلا پہنچتے ہیں۔ کربلا پہنچنے کے بعد 3 دن تقریباً رکتے ہیں۔ 3 دن رکنے کے بعد چونکہ حالت ایسی تھی کہ نبی زادیاں، زہرا کی بیٹیاں کبھی ایک قبر پر، کبھی دوسری قبر پر، کبھی تیسری قبر پر گریہ کر رہی تھی مسلسل، مگر سید الساجدین نے 3 دن گزرنے کے بعد زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، پھپھی اماں اس حالت میں مسلسل میں نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اب جو ہے بچوں کو تیار کیجئے، مدینۃ الرسول کی طرف ہم ہجرت کرتے ہیں۔ یہاں سے مدینہ کا سفر شروع ہوتا ہے اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ سید الساجدین کی زندگی میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے۔ یہ واقعہ کربلا تھا جو ایک بہت بڑا حادثہ تھا، زندگی بھر سید الساجدین یاد کرتے رہے۔ اور ایک اور واقعہ جو پیش آیا مدینہ منورہ میں، وہ واقعہ حرہ ہے۔ واقعہ حرہ مشہور واقعہ ہے اور یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کا بدترین ظلم کی ایک مثال ہے واقعہ حرہ، اور جس پر اس کی خلافت تمام ہوتی ہے، اور اسی لیے مشہور مورخ ذہبی نے یہ لکھا کہ آغاز قتل حسین سے کیا یزید نے خلافت کا، اور اختتام واقعہ حرہ پر ہوا۔ واقعہ حرہ میں چونکہ شہادت امام حسین کے بعد بہت ساری تحریکیں چلی یزید کے خلاف، اور من جملہ ان تحریکوں میں سے ایک تحریک مدینہ سے چلی، اور مدینہ والوں نے یزید کے خلاف باقاعدہ قیام کیا، اور جب قیام کیا ہے یزید کے خلاف تو یہ بات جب پہنچی ہے یزید تک، تو یزید نے باقاعدہ ایک شخص کو، مسلم ابن عقبہ جس کا نام ہے، اس کو مکلف کیا کہ مدینہ میں داخل ہو جائے اور جو ہے لشکر سمیت مدینہ والوں پر حملہ کرے۔ مگر یہ حدیث نہ یزید کو یاد رہی، نہ یزید کے لشکر کو یہ حدیث یاد رہی کہ جس میں پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے خدا اسے خوفزدہ کرے گا، اور خدا کی بھی لعنت ہوگی اس انسان پر، اور رسول کی بھی لعنت ہوگی، اللہ کی بھی لعنت ہوگی، اور ملائکہ کی بھی لعنت ہوگی، اور قیامت تک لوگوں کی بھی لعنت ہوگی۔ فلعنت اللہ علی یزید ولعنت ملائکہ علی یزید ولعنت الناس جمیعا علی یزید، یہ ان لعنتوں کا مستحق قرار پایا۔ اور نہ فقط صرف سپاہیوں کے ساتھ لڑنا یا میدان میں لڑنا یہ اور مرحلہ ہے، مگر مدینہ پر جب حملہ کیا ہے تو 3 دن تک مدینہ کا سب کچھ، سارا مال، زمینیں، حتیٰ خواتین تک مباح قرار دیا گیا یزیدی فوج کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی خواتین حاملہ ہو گئی، اور مسجد النبوی کی اہانت کی گئی، اور مدینۃ الرسول کو مکمل طور پر یزیدی لشکر کے لیے حلال قرار دیا گیا، اور ہر طریقے کے انہوں نے تصرفات کیے، یہاں تک کہ ایک گھر میں
یزید کے سپاہی داخل ہوتے ہیں اور ایک بیچاری خاتون تھی جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، ایک شیرخوار دودھ پینے والا بچہ، اور جب یزیدی سپاہیوں نے پوچھا ہے مال و دولت کے بارے میں تو اس خاتون نے یہی کہا کہ جو کچھ بھی تھا وہ لشکر نے لے لیا ہے اور میرے پاس کچھ باقی نہیں ہے۔ تو ان ملعونوں نے، ان ظالموں نے گود سے اس بچے کو چھین کر دیوار کے ساتھ مار دیتے ہیں اور وہ بچہ اس خاتون کے سامنے شہید ہوتا ہے۔ اس حد تک ظلم کیا ہے، وہ بڑی تفصیلات ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ واقعہ حرہ کے بعد یہ منحوس مسلم ابن عقبہ جو کہ یزید کی طرف سے فوج کا سربراہ تھا، اور یہ شخص یہاں سے مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے مدینے سے، چونکہ وہاں پر بھی یزید کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے قیام کیا تھا۔ مکہ پہنچنے سے پہلے یہ لعین جہنم واصل ہوتا ہے اور راستے میں ہی مر جاتا ہے۔ یہ واقعہ حرہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا، اور یزید علیہ اللعنہ والعذاب نے حکم دیا تھا، اس بنا پر یہ واقعہ پیش آیا، اور سید الساجدین نے قریب سے اس واقعے کو دیکھا، اور کچھ مصلحتوں کی بنا پر سید الساجدین اس تحریک میں شامل نہیں ہوئے۔ تفصیلات ہیں، لہٰذا میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ سید الساجدین علیہ السلام کی جو زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف امور جو انجام دیے ہیں سید الساجدین نے، ایک اہم کام جو سید الساجدین آخر زندگی تک اس کام کو انجام دیتے رہے، وہ البکاء علی الحسین وعلی اولاد الحسین، زندگی بھر حسین ابن علی پر گریہ کرتے رہے اور اولاد علی پر گریہ کرتے رہے۔ یہ فلسفہ بکا میرے دوستو، میرے عزیزو، رونا حسین پر عبادت ہے، فضیلت ہے، مگر سید الساجدین نے جو گریہ کیا ہے اس گریے کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے، اور یہ تا قیام قیامت تک اس کا ہم تذکرہ کرتے رہیں گے، واقعہ کربلا کا، اور روتے رہیں گے۔ جس طریقے سے ائمہ اطہار نے گریہ کیا، ائمہ اطہار نے مجالس برپا کی، اور ہر طریقے سے حسین ابن علی کے ذکر کو زندہ رکھنے کی انہوں نے کوشش کی۔ سید الساجدین نے بھی ہر طریقے سے ہر لمحہ یہ درس دیا لوگوں کو تا قیام قیامت تک کہ حسین کی یاد کو برقرار رکھا جائے، اور حسین کے اہداف کو یاد رکھے جائیں، اور حسین کی سیرت کا تذکرہ ہوتا رہے، کیونکہ جب ہم تذکرہ کریں گے، روئیں گے، گریہ کریں گے، تو پھر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ آخر ہم کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین پر ظلم ہوا، اولاد حسین پر ظلم ہوا۔ پھر مرحلہ شروع ہو جائے گا وہاں سے آخر ظلم کیوں ہوا، تو پھر یہ جواب سامنے آئے گا کہ چونکہ حسین ابن علی نے بیعت کا انکار کیا، یزید فاسق اور فاجر انسان کی بیعت کا انکار کیا، پھر جب انکار کیا تو پھر ایک اور مرحلہ سامنے آئے گا۔ انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو حسین کا راستہ ہے وہ الگ ہے اور یزید کا راستہ الگ ہے۔ تو یہاں سے میں اور آپ کو پھر یہ درس لینا ہوگا، عبرت لینی ہوگی کہ حسین کی راہ پر چلنے والا نہ تارک الصلاۃ ہوتا ہے، نہ شارب الخمر ہوتا ہے، شراب پینے والا ہوتا ہے، نہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، نہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، نہ کسی فاسق اور فاجر کی دوستی اختیار کرتا ہے، نہ اس کی صحبت میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی سن 61 ہجری تک نام حسین اور تھا، سن 61 ہجری کے بعد واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی ایک الہی درسگاہ کا نام ہے، اور جو ہے علوی اور فاطمی درسگاہ کا نام ہے۔ یزید شخص کا نام تھا سن 61 ہجری تک، اما سن 61 ہجری کے بعد سے لے کر ابھی تک اور تا قیام قیامت تک یزید ابن معاویہ صرف شخص کا نام نہیں بلکہ ہر باطل کردار اور ہر باطل سیرت کا نام یزید ہے۔ لہٰذا ہر حسینی کو ان تمام برائیوں سے بچنا ہوگا جو برائیاں یزید میں تھیں، اور آج تک یزیدیت میں وہ برائیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ ہے فلسفہ کربلا اور فلسفہ بکا علی الحسین جو کہ سیرت سجاد میں شامل ہے۔ اس کے بعد فلسفہ دعا، امام سجاد علیہ السلام نے چونکہ ہر امام کے سامنے جو حالات تھے ان حالات کے مطابق اپنے چاہنے والوں کو جو پیغام دے سکتے تھے وہ پیغام دیا، اور امام علیہ السلام نے جو پیغام ہمیں دیا صحیفہ سجادیہ کی صورت میں،
جو کہ زبور آل محمد سے یہ کتاب مشہور ہے اور صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر عنوان کے حوالے سے دعا موجود ہے۔ اگر آپ نے توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، تو جس طریقے سے جس انداز میں دعا مانگنی چاہیے، طریقہ دعا کیا ہے، الفاظ کیا ہونے چاہیے، وہ ایک باب ہے صحیفہ کاملہ انسان کے لیے کہ سعادت حاصل کرنے کے لیے ایک دروازہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحیفہ سجادیہ کے اول سے آخر تک حمد خدا کیسے کرنی ہے، دعا کا طریقہ کار کیا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں تائب ہونے کا، توبہ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کلمات کیا ہونے چاہیے، اور والدین کے لیے دعا کیسے کرنی چاہیے، اور دوست احباب کے لیے دعا کیسے کرنی چاہیے، اور جو ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا کیسے مانگنی چاہیے اور کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، ہر موضوع پر خوبصورت ترین دعائیں۔ یہ میں اور آپ کے لیے افتخار ہے، فخر ہے مکتب تشیع کے لیے کہ ہم اعتزاز اور فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے کسی مسلک کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو صحیفہ سجادیہ میں اور آپ کے پاس ہے، اور یہ میں اور آپ کا ائمہ اطہار علیہم السلام ہے کہ ان کی وجود برکت سے ہم تک یہ دعائیں پہنچی ہیں۔ کسی مکتب کے امام کے پاس نہ یہ صلاحیت تھی ایسی دعائیں پڑھنے کی، ایسے دعائیں پیش کرنے کی، نہ آج ہے، نہ ان کے پاس یہ ثمرات اور یہ ذخیرہ دعاؤں کا موجود ہے۔ یہ مذہب تشیع مکتب اہل البیت کے پاس ہے کہ دعاؤں کا ذخیرہ اور یہ خزانہ جو دعاؤں کا ہم تک پہنچا ہے، سید الساجدین علیہ السلام کی مشہور معروف کتاب صحیفہ سجادیہ کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایک اور کتاب رسالۃ الحقوق جس میں حقوق الناس کا تذکرہ ہے، حقوق اللہ کا تذکرہ ہے، استاد کے حقوق کا تذکرہ ہے، والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے، بھائی کے حقوق اور معلم اور استاد کے حقوق۔ اگر کوئی انسان معلوم کرنا چاہے کہ جو ہے بھائی کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اور بندے کا اللہ پر حقوق کیا ہے، اللہ کے بندے پر حقوق کیا ہیں، یہ رسالۃ الحقوق بھی آج فراہم ہے، بازاروں میں یہ کتاب ہمیں ملتی ہے۔ اور ایک مؤمن انسان اور مثقف اور مذہبی ذہن رکھنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آخرکار سید الساجدین 95 ہجری کو ولید ابن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا گیا، اور 95 ہجری کو سید الساجدین کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد منصب امامت اور خلافت امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ منصب ملا، اور یہ امامت منتقل ہوئی، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 1 رجب 57 ہجری کو ہوئی، اور القابات میں باقر، شاکر، ہادی یہ القابات مشہور ہیں، اور والد گرامی کا نام زین العابدین اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت امام حسن ہے، کہ جو اس امام کی خصوصیات میں سے ہے کہ فاطمی من فاطمیین علوی من علویین، یہ سیرت کی کتابوں میں یہ تعبیر ہمیں ملتی ہیں۔ اور عمر مبارک ہے 57 سال، اور مدت امامت ہے 19 سال، اور مدفن مدینہ منورہ میں ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں جو ائمہ مدفون ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ائمہ اطہار جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور امام علی علیہ السلام نجف اشرف میں، اور امام حسین علیہ السلام کربلا معلی میں، اور امام کاظم و امام محمد تقی علیہ السلام کاظمین بغداد میں، اور امام ہادی و امام عسکری علیہ السلام سامرہ میں مدفون ہیں۔ یہ ائمہ علیہ السلام کے مدفن کی جگہ ہے۔ 4 ائمہ علیہ السلام تقریباً جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ باقر العلوم لقب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، علوم کو شگافتہ کرنے والے، باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے۔ جس طریقے سے زمین کو زراعت کے لیے شگافتہ کی جاتی ہے، اسی طرح سے باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے کو باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی امام باقر علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔